محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے اگر ہوا خارج ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس میں جو ڈاؤٹ ہے اسے کلیئر کریں گے۔ اب اس ویڈیو کو تفصیل کے ساتھ سنیں۔ وضو کرتے ہوئے اگر ہوا خارج ہو جائے تو اب ایسی صورت میں پھر سے از سر نو یعنی پھر سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اب چاہے آپ آخر میں پیر ہی دھو رہے تھے اور ہوا خارج ہو گئی تو آپ کو پھر سے وضو کرنا ہوگا۔ کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ دھو رہے ہوں یا پیر دھو رہے ہوں، چہرہ دھو رہے ہوں، یعنی آدھا وضو کر چکے ہوں اور آدھا ابھی باقی ہے، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو باقی ہے صرف اتنا ہی دھو لو وضو ہو جائے گا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ پیر بھی دھو رہے تھے اور اس بیچ میں آپ سے ہوا خارج ہو گئی تو اب ایسی صورت میں آپ کو پھر سے وضو کرنا ہوگا، یا وضو کو توڑنے والی کوئی بھی چیز آپ کے وضو کے دوران اگر ہو گئی تو آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ دوسرا سوال کہ غسل کرتے ہوئے اگر ہوا خارج ہو جائے تو اب ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا غسل پھر سے کریں گے یا پھر غسل کو ہم جاری رکھیں گے؟ تو غسل کے حوالے سے ایک بنیادی چیز آپ سمجھ لیجئے کہ جب ہم غسل کرتے ہیں، صحیح طریقے سے جب ہم غسل کرتے ہیں تو اب ایسی صورت میں غسل کے ساتھ ساتھ ہمارا وضو بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے غسل کیا تو اب اس کے ساتھ وضو بھی ہو گیا۔ اگر نماز کا وقت ہے نماز پڑھ سکتا ہے اور پھر سے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن شریف پڑھ سکتا ہے، پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی غسل کے ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی غسل کر رہا تھا اور اس بیچ میں ہوا خارج کر دیا تو اب ایسی صورت میں اس کا غسل تو ہو جائے گا، لیکن غسل کے ساتھ جو وضو ہوتا ہے وہ وضو اس کا نہیں رہ جائے گا، بلکہ اب اگر اس غسل کے بعد جیسے نماز کا وقت ہو گیا تو اب اس نماز کے لیے اسے پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر ہوا خارج نہ ہو تو پھر فائدہ یہ رہتا کہ اسی غسل کے ساتھ وضو بھی ہو گیا ہے اور اس کے بعد فوراً نماز پڑھنا چاہتا ہے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ غسل کے ساتھ وضو ہو گیا ہے۔ لیکن اگر غسل کرتے کرتے ہوا خارج کر دیا تو اب ایسی صورت میں اس کا غسل تو ہو جائے گا لیکن وضو جو غسل کے ساتھ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، لہذا اسے نماز کے لیے پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ تیسرا مسئلہ کہ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھیے کہ اگر آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور ہوا خارج ہو گئی تو وضو تو ٹوٹ گیا، تو اب ایسی صورت میں اگر کوئی تنہا پڑھ رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اسے کہیں سے صف سے تو نکلنا نہیں ہے، آسانی کے ساتھ اپنی نماز توڑ کے وہ نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر صف کے دوران ہے، صف کے درمیان میں جیسے مثلا 5 صفیں لگی ہیں، اب وہ بندہ پہلی صف میں یا دوسری صف میں یا تیسری صف میں ہے تو اس کے پیچھے 1-2 صف ہے تو اس کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی صورت میں ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، تو اب ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ناک پر اس طرح ہاتھ رکھے اور لوگوں کے صفوں کے درمیان سے جتنی جگہ میں نکلنا مشکل ہو اتنا سائڈ کر کے وہ نکل سکتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ ہاں، کنارے اگر ہے تو نکلنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، بیچ میں بندہ رہتا ہے تو اس میں دقت ہوتی ہے، تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہلکا سا لوگوں کو سائڈ کر کے پھر انہیں اپنی جگہ پہ کر کے نکل جائے وہ اور ناک پر ہاتھ رکھے رہیں۔ یہ نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو جائے، اس کا مسئلہ ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جیسے مثلاً ہوا خارج ہوئی تو ہم فوراً نماز کو توڑ دیں، تھوڑی دیر سوچیں کیا کریں؟ تو اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نماز کے لیے طہارت یہ شرط ہے اور وضو بھی ایک قسم کی طہارت ہی ہے، پاکی حاصل کرنا ہے، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبہ کے آپ اسی وقت فوراً
اپنی نماز کو توڑ دیں. اگر آپ نہیں توڑتے ہیں تب بھی نماز ٹوٹ گئی, اب اس میں آپ کو کچھ سوچ وچار نہیں کرنا ہے, آپ کا وضو ٹوٹا فوراً نماز آپ کی ٹوٹ گئی. تو اب ایسا نہیں کہ امام صاحب سجدے میں جائیں گے تو میں نکلوں گا, یا رکوع میں چلے جائیں تو میں نکلوں گا, صف کے درمیان سے کیسے نکلوں, یہ سب بہانہ ہو جائے گا. آپ کا وضو ٹوٹا, آپ فوراً نکل جائیے وہاں سے, صف کو خالی کر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.